الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے زیب و زینت کے آداب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے زیب و زینت کے چند آداب آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے۔ اسلام نے ہماری ہر جگہ رہنمائی کی ہے۔ اسلام نے ہمیں کھانے پینے کے آداب سکھلائے ہیں۔ اسلام نے رہنے سہنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ معاشرے میں کس طریقے سے زندگی گزاری جائے وہ طریقے ہمیں سکھلائے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رہا جائے ان طریقوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں کھانے پینے یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ سے قضاء حاجت کے آداب بھی سکھلائے ہیں۔ اسی میں سے ایک اہم چیز ہے کہ ہم کیسے زیب و زینت حاصل کریں۔ زیب و زینت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے تو ہم اللہ کی طاقت کے بقدر اس کی نعمت کا اظہار کریں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، اچھے سے اچھی چیزیں استعمال کریں، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اظہار ہو۔ کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ اسلام جو ہے زیب و زینت کا طریقہ نہیں سکھاتا۔ میں کہتا ہوں اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو صحیح معنوں میں آدمی کو ہیرو بناتا ہے اور خوبصورت سے خوبصورت ترین انسان بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ضحیٰ سورہ نمبر 93 آیت نمبر 11، کیا کہا اللہ نے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور اس کی نعمت کا اظہار کریں، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ ہم معمولی انسان کا جب وہ ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جزاک اللہ خیر کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اچھے سے اچھا کھانے اور اچھے سے اچھا پہننے کی بھی تلقین کی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہم حقیر نہ سمجھیں اللہ کی نعمتوں کو، کیونکہ جو آدمی اللہ کی نعمت کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الادب کتاب نمبر 41 حدیث نمبر 2819، ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا اسلام کے اندر یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم معمولی کپڑا پہن کر رہیں، ہم میلے کچیلے رہیں؟ جی نہیں، اسلام نے ہمیں تو خوبصورت سے خوبصورت ترین انسان بنانے کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہاں تک ہمیں پہنچایا ہے۔ آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 91، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، ان الرجل، بے شک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا جو ہے حسنن، اچھا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو جوتے ہیں حسنتن، اچھے جوتے ہوں۔ تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ کیا یہ بھی کبر کی نشانی ہے؟ کیا یہ بھی غرور اور گھمنڈ کی نشانی ہے؟ کیا یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو صحیح معنوں میں انسان کو خوبصورت بناتا ہے اور خوبصورت بن کر رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن آپ یقین مانیے ویسی خوبصورتی نہیں جو خوبصورتی آج کل لوگ چاہتے ہیں، ویسی خوبصورتی نہیں جیسی خوبصورتی آج دنیا کے لوگ ہمیں دیتے ہیں، ایسی خوبصورتی جو واقعی میں ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی بہتر ہو۔ جی ہاں، یاد رکھیے اسلام نے ہمیں زیب و زینت کرنے سے بالکل منع نہیں کیا ہے، لیکن اسلام نے ہمارے لیے کچھ دائرے رکھے ہیں کہ ہم اس دائرے میں رہ کر زیب و زینت کا اظہار کریں۔ اسلام نے ہمارے لیے برتنوں کے سلسلے میں یہ زیب و زینت رکھی ہے کہ ہم تمام برتن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام نے یہ منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2067، تو اسلام نے یہاں ہمیں زیب و زینت کے اظہار کرنے میں برتن کے سلسلے میں صرف ان چیزوں میں روکا ہے، بقیہ اور چیزوں میں ہم دوسرے برتنوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ارشاد فرمایا کہ زیب و زینت کے سلسلے میں ہمارے لیے کون سی چیز منع ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1239، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو منع کیا، نہانا ان آنیت الفضۃ وخاتم الذہب والحریر والدیباج والقصی والاستبرق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو چاندی کے برتن سے منع کیا، سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا، ریشم پہننے سے منع کیا، اور ریشم کی اور بھی شکلیں ہیں، دیباج وغیرہ، قصی یہ کپڑے وغیرہ جو مصر وغیرہ سے آتے تھے اور جس میں ریشم کے کچھ حصے ملے ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ اس ریشم وغیرہ کی قسم ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو چیز ہے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہاں تو منع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے وہاں رکھا ہے، اور کہاں؟ جہاں ہماری اصلی منزل ہے اور جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب و زینت کے تعلق سے اگر ہمیں انگوٹھی پہننا ہے تو ہمارے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا منع کر دیا ہے۔ اس کے لیے مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا منع ہے، سونے کا استعمال منع ہے، لیکن عورت کے لیے سونے کا استعمال جائز ہے۔ مردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہننے کا حکم دیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ آدمی آخری انگلی میں استعمال کرے، پہنے، یہ زیب و زینت کی ایک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، تو اس کے بعد لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنا لی۔ چاندی کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس طریقے سے انگوٹھی پہن کر زیب و زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن سونے کی انگوٹھی پہننا بالکل منع ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھوں، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2090، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کی انگوٹھیاں نکال لی اور پھینک دی۔ اس کے بعد نبی نے کہا، یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کیا تم میں کا کوئی آدمی چاہتا ہے جہنم میں جانا، جہنم کے انگارے کو لینا، تو اس کو وہ اپنے ہاتھ میں ڈال لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو اس کے بعد لوگوں نے اس آدمی سے کہا جس کے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھین لیا تھا، انتفع بھی، ارے اس کو لے لے اور اس سے فائدہ اٹھا۔ دیکھیے کس طریقے سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اس آدمی نے کہا، لا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، تو پھر میں کیسے لے لوں؟ یہ تھا صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ چیز ہے، لیکن کیا ہم اور آپ اس بات پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی نے کہا، یعمد احدکم الی جمرۃ من نار
फयजअलुहा फी यदिही, क्या तुम में का कोई आदमी चाहता है जहन्नम में जाना, जहन्नम के अंगारे को लेना, तो इसको वो अपने हाथ में डाल ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, तो उसके बाद लोगों ने उस आदमी से कहा जिसके हाथ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छीन लिया था, इंतफा भी, अरे उसको ले ले और उससे फायदा उठा। देखिए किस तरीके से सहाबे कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। उस आदमी ने कहा ला वल्लाहि ला आखुजुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं हरगिज नहीं ले सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को फेंक दिया है, सोने की अंगूठी को फेंक दिया है, तो फिर मैं कैसे ले लूं। ये था सहाबे कराम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना। इसी तरह ज़ैब ज़ीनत के ताल्लुक से ये कहा गया कि अल्लाह ताला ने हमको अगर पैसे दिए हैं तो हम क्या करें, अच्छे से अच्छे जूते पहन सकते हैं, अच्छे से अच्छे चप्पल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उन्होंने इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया है। वो तरीका क्या है? सही मुस्लिम किताबुल लिबास व ज़ीना किताब नंबर 37 हदीस नंबर 2097, इज़न ताला अहदुकुम फलयब्दा बिल युमना, जब तुम में का कोई आदमी जूता पहने तो उसे चाहिए कि पहले दाएं पांव में पहने। वइज़ा खला, जब वो उसको निकाले तो उसको चाहिए कि पहले बाएं पांव का निकाले। और आगे कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जब वो चाहता है तो दोनों जूते को एक साथ पहने या दोनों जूते को एक साथ निकाले। ज़ैब व ज़ीनत के ताल्लुक से कहना चाहूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है और कहा है कि हमारे लिए अगर अल्लाह ताला ने इंतजाम किया तो हम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं और वो तकब्बुर में दाखिल नहीं है। लिबास के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने अगर तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने माल दिया है, तो हम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने। अल्लाह ताला कहता है सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 26, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। ऐ आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास को उतारा है ताकि तुम अपने शर्मगाह को ढांपो, और ये तुम्हारी जीनत की चीज है। बेहतरीन लिबास तो तकवा का लिबास है। अल्लाह ताला ने कहा सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 31, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, ऐ आदम की औलाद तुम खूब ज़ैब ज़ीनत कर लो जब नमाज पढ़ने के लिए जाओ, यानी पूरी तैयारी कर लो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 81, वजअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्र व सराबील तक़ीकुम बअसकुम, वही अल्लाह ताला जिसने तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए, तुम उस कुर्ते के जरिए गर्मी से बचाव हासिल करते हो, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऐसे कुर्ते भी बनाए हैं तुम उसका इस्तेमाल जंगों में करते हो। अल्लाह ताला ने कहा सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 80, वअल्लमनाहु सनअता लबूसिल लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम फहल अंतुम शाकिरून। अल्लाह ताला कहता है कि हमने तुम लोगों को लिबास बनाने का तरीका सिखाया, हुनर सिखाया, किस तरीके से तुम जंगों से बच पाओगे। क्या तुम लोग शुक्रिया अदा करते हो? तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को लिबास बनाने का हुनर सिखाया है, इसलिए हमको लिबास दिया कि हम अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करें, अपने जिस्म को ढांकें। आप याद कीजिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहा अस्सलातु वस्सलाम दरख्त के पत्ते से अपनी शर्मगाह को छुपाने लगे। अल्लाह ने क्या कहा सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 22, फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा वत्तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, तो वो लोग अपनी शर्मगाह को छुपाने लगे। तो पता क्या चलता है कि अल्लाह ताला ने जो लिबास हमें दिया है वो लिबास अपनी इज्जत व आबरू को छुपाने के लिए है। मगर अफसोस की बात तो यह है कि लोग आजकल ऐसा लिबास इस्तेमाल करते हैं कि उससे इज्जत व आबरू छुपेगी क्या, बल्कि वह खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। आप याद रखिए इस्लाम ने हमें जो लिबास पहनने का हुक्म दिया है उसमें हमारे लिए कुछ हदूद रखे हैं। वो हदूद क्या है? मर्द के लिए जरूरी है कि नाप से लेकर घुटने तक, इसी तरह औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने पूरे जिस्म को ढांपे। दूसरी शर्त यह है कि आदमी इतना चुस्त कपड़ा इस्तेमाल न करे कि उसका पूरा जिस्म जाहिर हो जाता हो, बल्कि औरत और मर्द दोनों के लिए जरूरी है कि ढीला ढाला कपड़ा इस्तेमाल करे। तीसरी शर्त यह है कि मर्द और औरत दोनों के लिए कि वो इतना बारीक कपड़ा इस्तेमाल न करे जिससे जिस्म का पूरा हिस्सा नजर आता है। जरूरी है उसके लिए कि ऐसा मोटा कपड़ा इस्तेमाल करे कि जिस्म का अंदर का हिस्सा नजर ना आए। इसी तरह जरूरी है मर्द और औरत दोनों के लिए कि मर्द औरत का कपड़ा ना पहने और औरत मर्द का कपड़ा ना पहने। अफसोस है ना, आजकल दुनिया में देखते हैं क्या हो रहा है। फिर इसी तरह
ضروری ہے کہ مرد یا عورت ایسا کپڑا نہ استعمال کرے کہ دوسرا جنس جو ہے، جیسے عورت استعمال کر رہی ہے تو مرد کو کشش آ جائے اور اسی کے کپڑے کی طرف دیکھتا رہے، یا مرد استعمال کرے تو عورت اس کے کپڑے کی طرف دیکھتی رہے، تو ایسا بھی پرکشش کپڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس ہے بہت سارے لوگ اپنے آپ کی طرف لوگوں کو رجھانے کے لیے ایسے کپڑے کا استعمال کرتے ہیں، اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی طرح اسلام نے منع کیا ایسا لباس پہننے سے جو لباس کسی قوم کا شعار ہو، کسی قوم کی علامت ہو، کسی قوم کی نشانی ہو، تو ایسے لباس بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کہا ہے کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ مرد اپنا جب ازار پہنے، پینٹ پہنے، تو وہ ٹخنے کے اوپر پہنے، کیونکہ ٹخنے کا نیچے کا جو حصہ ہے اگر ٹخنے کے نیچے پہنتے ہیں تو وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5787، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹخنے کے نیچے کا جو بھی کپڑا ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے، مرد نے اپنے کپڑے کو نیچے کر دیا اور عورت نے اپنے کپڑے کو اونچا کر دیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ٹخنے کے اوپر رکھے، آج ان لوگوں نے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے کر دیا۔ جن کو کہا گیا تھا کہ پورا جسم ڈھانپے، آج ان لوگوں نے اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر کر لیا۔ لوگ ایک دوسرے کے طریقے کو لے رہے ہیں، اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننا بہت اہم ہے۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2086، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وفی ازاری استرخاؤن، میرے ازار جو تھے وہ زیادہ لمبے تھے۔ نبی نے کیا کہا، یا عبداللہ ارفع ازارک، اے عبداللہ اپنے ازار کو اونچی کر، تو میں نے اونچا کر لیا۔ پھر نبی نے کہا زد، کسی نے پوچھ لیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھئی کتنا اونچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا؟ کہا انصاف الساقین، آدھی پنڈلی تک کروایا۔ آج دیکھیے اگر کوئی آدمی آدھی پنڈلی تک کپڑا پہنتا ہے، پائجامہ پہنتا ہے، پینٹ پہنتا ہے، تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے حقیقی سنت تو یہی ہے کہ آدھی پنڈلی تک آدمی اپنے کپڑے کو استعمال کرے اور اپنا پینٹ پہنے، یہی اصل سنت ہے۔ کیا ہم اور آپ اپنے کپڑے کو جو ٹخنے کے نیچے کاٹنے کے لیے تیار ہیں؟ صرف دعویٰ کرتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے۔ ارے نبی سے سچی محبت تو یہ ہے کہ ہم نبی کی بات مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے سلسلے میں جو ہمیں منع کیا ہے کیا کہ مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس نہ پہنے، لعنت ہے اس آدمی پر۔ اسی طرح ہمارے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے کہ ہم بال کو بیچ حصے سے نہ کٹائیں، جس کو قضا کہا جاتا ہے۔ قضا کرانا بالکل منع ہے۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ حدیث نمبر 2120 کہ قضا کہتے ہیں کہ آدمی اپنے سر کا آدھا حصہ صاف کر دیا جائے اور آدھا بال چھوڑ دیا جائے۔ آج کل لوگ بہت اسٹائل میں بال کاٹتے ہیں، بیچ سے نشان کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے محبوب ہیرو نے ویسا ہی کاٹا ہے۔ کچھ لوگ انداز کے بال کاٹتے ہیں، ایسا بال کاٹنا بالکل منع ہے۔ بال کاٹا جائے تو پورے حصے سے کاٹا جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کچھ لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں تو وہ کیا کر لیتے ہیں، اس کو کالے رنگ سے رنگ دیتے ہیں۔ کالے خضاب سے رنگنا غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2102، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، کہ دیکھو یہ واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تو ان کے بال چند سفید تھے، تو نبی نے کیا کہا کہ اس کو رنگ دو، خضاب سے رنگو، لیکن کالے خضاب سے مت رنگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کے سلسلے میں ہمیں منع کیا ہے۔ کپڑے کا ہم رنگ استعمال کر سکتے، بہترین رنگ ہے، سفید رنگ استعمال کریں، لال بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ہم جعفرانی رنگ استعمال کریں، کیونکہ ایسا کرنا غلط ہے۔ کتاب اللباس کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5846، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی زعفرانی کلر کا کپڑا استعمال کرے، ویسا لباس استعمال کرے۔ اسی طرح زیب و زینت کی چیز میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے ناخون کو کٹوائے، آدمی اپنے زیر ناف کو لے، جو زائد بال ہے اس کو صاف کرے، بغل کے بال صاف کرے، اور آدمی مونچھ کٹوائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مونچھ کیا کٹوائیں گے، اپنی داڑھی صاف کرا لیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا بالکل منع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 257 کہ فطرت کی جو چیز ہے آدمی اس کا خیال رکھے۔ وہ کیا ہے؟ ختنہ کرائے، زیر ناف بال لے، پھر اپنے ناخون کو کاٹے۔ آج بہت سارے لوگ لمبے لمبے ناخون رکھتے ہیں، عورتوں کو دیکھیے لمبے لمبے ناخون رکھ رہی ہے۔ اسلام نے ایسا ناخون رکھنے سے منع کیا ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 258۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 40 دن سے زیادہ ہمارے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ 40 دن کے اندر اندر میں ہمیں اپنے ناخون کاٹنے ہیں، اپنے مونچھ کاٹنی ہے، اپنے بغل کے بال صاف کرنا ہے، زائد بال کو لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس طریقے پر چلیں گے تو صحیح معنوں میں زیب و زینت اختیار کریں گے۔ ناخون لمبے رکھنا یہ صحیح معنوں میں زیب و زینت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طریقے سے خوبصورت رہنے کے لیے کہا ہے کہ ہم آئینے کا بھی استعمال کریں، ہم خوشبو کا بھی استعمال کریں، ہم کنگھی کا بھی استعمال کریں۔ یہ تمام چیزیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم خوبصورت بن کے رہیں تبھی اچھا ہے۔ آدمی کے لیے ضروری ہے مسواک کا استعمال کرے، آدمی کے لیے ضروری ہے کہ منہ سے جو چیز بدبو آ رہی ہے اس کو نکالے، آدمی کے لیے ضروری ہے پیاز وغیرہ کا استعمال اس طریقے سے نہ کرے کہ بدبو بہت دیر تک رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کا استعمال نہ کرے۔ آدمی کو اگر پسینہ آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ یہ اس لیے دیا ہے کہ آدمی اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو وہ لوگ صحیح معنوں میں زیب و زینت اختیار کریں گے۔ پیشاب کے وقت پانی لینے کا حکم دیا تاکہ صحیح معنوں میں آدمی پاکی حاصل کرے۔ تو اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو صحیح معنوں میں زیب و زینت اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ پھر ہمیں یہ شکایت کیوں کہ اسلام نے ہمیں ہیرو نہیں بنایا؟ اسلام تو کہتا ہے ہیرو بن کے رہو، ایسا ہیرو جو دنیا کے بھی ہیرو رہے اور آخرت کا بھی ہیرو رہے۔ تو صحیح معنوں میں اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ہمیں ہر طریقے سے زیب و زینت اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمیں کہتا ہے اچھا جوتا پہنو، ہمیں کہتا ہے بہترین کپڑا پہنو، لباس اچھے پہنو، بال اس طریقے سے کاٹو، مسواک کا استعمال کرو، ناخن وغیرہ مت بڑھاؤ۔ اگر ہم لوگ ان طریقے پر عمل کریں گے تو کیا ہی بہتر ہوگا اور صحیح معنوں میں ہم خوبصورت نظر آئیں گے۔ اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ آدمی آدمی بن کے رہے، اور اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، تبھی تو کمال کی چیز ہے، ورنہ اصل خوبصورتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت کے حساب سے زیب و زینت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔